ناظرین، رشیا کے فارن منسٹر نے جو بات کی ہے سرجئی لیوروو نے، وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ایران پر یہ جنگ مسلط کیوں کی گئی ہے اور اصل گریڈ گیم کیا ہے، اور جو تمام پروپیگنڈا ہے اور جو تمام سوالات ہیں اس کے جوابات جو ہے وہ رشیا کے فارن منسٹر نے دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اصل میں یہ جو جنگ چھڑی گئی ہے، ظاہر ہے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، لیکن جو اصل تکلیف ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ ایران اور گلف ریاستیں یہ آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے، ایران کے مڈل ایسٹ کی باقی کنٹریز کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہو رہے تھے، اختلافات کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور یہ جو اتحاد ہے اس سے بہت کچھ خطرے میں پڑ گیا تھا اسرائیل اور امریکہ کا۔ امریکہ کے لیے اس کی جو یہاں پر پریزنس ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تھی، اور ہر سال وہ سینکڑوں بلین ڈالر کا اسلحہ جب وہ ان گلف ریاستوں کو بیچتا ہے، پھر اس کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ یہ سارا اسلحہ تو اس لیے بیچا جا رہا تھا کہ ایران سے لڑنا ہے، اور پھر یہ جو بیسز وہ یہاں پر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس سے دنیا کی انرجی سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے، ان بیسز کا کیا جواز ہے، اور پھر یہ جو اتحاد ہے یہ سب سے بڑی پاور کے طور پر ایمرج کر رہا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ ایک یونائٹڈ مڈل ایسٹ سے ہے، اور ہم نے یہ آپ کو بتایا ہے، اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ فوری یہ حملہ لانچ اس لیے کیا گیا کہ یہ جو ملک اکٹھے ہو رہے ہیں کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو اسرائیل کیسے سروائیو کرے گا۔ جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے یہ ریجن کبھی میں متحد نہیں تھا۔ جب عرب لڑ رہے تھے اسرائیل سے تو عرب ایک تو کمزور تھے، اچھا دوسری بات یہ کہ جو ایران ہے، ایران پر تو امریکہ کا قبضہ تھا، ایران پر تو ان کی کٹ پتلی حکومت جب وہ موجود تھی، تو جب ایران آزاد ہوا ہے تو ادھر امریکی بیسز بن گئی، یعنی کہ امریکی قبضہ ادھر ہو گیا، تو آج ایران لڑ رہا ہے اور یہ الٹا ایران کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو یونائٹڈ مڈل ایسٹ نے تو کبھی اسرائیل پر اٹیک نہیں کیا ہے، یونائٹڈ اور پاورفل مڈل ایسٹ نے، تو یہی اسرائیل کا سروائیول ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ تو جب وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا معاملہ ختم ہونے جا رہا تھا تو اب انہوں نے یہ جنگ چھیڑ کر ایک ایسا کیوس پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ رشیا کا فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے کہ گلف اور ایران کو آپس میں لڑوانا، OIC ملکوں کو OIC ملکوں سے لڑوانا، اور یہاں پر ایک ایسا انتشار پیدا کرنا کہ کبھی متحد نہ ہو سکے، اور اسی آڑ کے اندر ان کو اسلحہ بھی بیچنا اور ان کے ریسورسز بھی جو وہ کنٹرول کرنا۔ ابھی آپ دیکھیے جو ٹرمپ ہے اس کی جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو اس نے یہ کہا نا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کے بغیر اس کو کھولے بغیر بھی جنگ رک سکتی ہے۔ اچھا ابھی اس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں اس نے یہ کہا کہ میں اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکتا، جاؤ جس کو تیل چاہیے وہ جا کر کھلوا لے۔ یعنی اب یہ سٹیٹمنٹس کس چیز کی عکاسی کر رہی ہیں؟ کیوس کی۔ بھئی اسٹریٹ آف ہرمز تو پہلے کھلا ہوا تھا، تمہارے مس ایڈونچر کی وجہ سے بند ہوا ہے، اب کہہ رہا ہے جس کو تیل چاہیے جا کر کھلوا لے، میں نہیں کھلواؤں گا۔ بھائی بند تو تم نے کروایا، اور دوسری بات یہ کہ ایران اسی وزڈم کو لے کر چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بند ہے، باقی دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو تھائی لینڈ کا آئل بھی جا رہا ہے، چائنا کا بھی جا رہا ہے، پاکستان کا بھی جا رہا ہے، ملیشیا کا بھی جا رہا ہے، انڈونیشیا کا بھی جا رہا ہے، تو یورپینز بھی اگر اپنی پوزیشن درست کر لیں گے تو ان کا بھی چلا جائے گا۔ تو ایران تو آلریڈی اس وزڈم سے اس کو ڈیل کر رہا ہے، لیکن آپ ذرا اس کی سٹیٹمنٹس کا اندازہ لگائیے اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ آپس میں لڑ پڑیں، امریکہ یہاں سے وڈرا کر جائے، یعنی جنگ سے پیچھے اپنے آپ کو کر لے اور پھر ان کو اسلحہ بیچے۔ 2023 کی جو رپورٹ ہے بائیڈن دور کے اندر، اس میں 44 جو کانفلکٹس تھے پوری دنیا میں جو جاری تھی، جو 44 جنگیں ہوئی ہیں، اس میں 34 ایسی جنگیں تھیں جس میں امریکہ دونوں طرف اسلحہ دے رہا تھا، دونوں طرف امریکہ 44 میں سے 34 جنگوں میں دونوں طرف سے اسلحہ دے رہا تھا۔ تو یہ اس کا فارمولا ہے۔ تو ان کو جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ OIC کے یونائٹڈ ہونے سے، اور اس وقت دیکھیے یہ جنگ سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے کہ ان کی آپسی جنگ جو شروع ہو جائے گی۔ US Israel trying to pit Arab Gulf states repeat US Israel trying to put Arab Gulf states against Iran، سرجئی لیوروو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ گلف سٹیٹس کو جب وہ لڑوانا ایران کے ساتھ۔ سرجئی لیوروو نے خبردار کیا ہے کہ جو کرائسس سامنے آ رہا ہے، گلف سٹیٹ جب وہ ایسکلیٹ کر سکتی ہیں ٹورڈ اے وائڈر وار، اس سے ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی، اور امریکہ اور اسرائیل کو انہوں نے ایکیوز کیا کہ وہ اصل میں یہ بڑی جنگ جب وہ چھیڑنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا اصل جو کارڈ ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ امریکہ اور اسرائیل فیل ہو چکے ہیں، کیا کامیابی انہوں نے حاصل کر لی ہے، تو اب ان کے پاس جو کارڈ وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور بنیادی مقصد جو تھا کہ ان کو آپس میں جو لڑوانا۔ تو
تو اسی کی طرف جب صورتحال کو دھکیل رہے ہیں، ادھر سے ایسی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. ابھی ٹرمپ نے یہ کہا کل کہ اگر سعودی عربیہ نہ لڑا تو میں اس کی سیکیورٹی ختم کر دوں گا، اس طرح کی باتیں جو وہ کر رہا ہے. تو اس وقت یعنی کہ دیکھیے جو سیز فائر ٹاکس ناظرین ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ جو وہ ختم ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر سیز فائر ٹاکس کو جو کہ بے معنی ہے اس کو اگر ہم سائڈ پر رکھ دیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کس خطرناک ترین موڑ سے گزر رہی ہے. وہ جو شروع میں نیوکلیر وار کی باتیں ہو رہی تھیں وہ صرف اس لیے تھوڑا سا سائڈ پر ہو گئی ہے نا کہ یہ ٹاکس ہو رہی ہیں. وہ بھی ٹاکس کہاں پر ہو رہی ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے جب امریکہ کچھ بھی میننگ فل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اصل جو ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ریسورسز کو کنٹرول کرنا ہے، ورلڈ ریسورسز پر بھی یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ قبضہ ہو نہیں سکتا اگر ایران اور گلف سٹیٹ جو ہیں یہ نارملائزیشن کر لیں اپنے ریلیشنز میں، اپنے تعلقات نارملائز کر لیں. تو یہ ریسورسز پر قبضہ کیسے ہوگا؟ ریسورسز پر تو قبضہ تبھی ہوگا نا جب یہ جنگوں میں ہوں گے تو امریکہ یہاں پر اپنے ایک جواز کے ساتھ موجود ہوگا. داعش سے لڑنے آیا تو تیل پر قبضہ کر گیا. تو اصل مقصد ورلڈ ریسورسز پر قبضہ کرنا ہے جس کے لیے ان کو لڑوانا جب ضروری ہے. اور یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو نہ ریسورسز ملیں گے اور نہ اسلحہ بیچ سکتے ہیں اور نہ باقی اسرائیل اپنا شیطانی کھیل کھیل سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایران کا کوئی انٹینشن نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا امریکہ اور اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے. جان بوجھ کر جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جو وہ اٹیک کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جنگ کے وائڈر ہونے میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے کے خدشات جو وہ بہت زیادہ ہیں. اور رشیا کے یہ فارن منسٹر جو ہیں یہ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں جنگ سے پہلے کہ جنگ ہونے کے خطرات ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بہت زیادہ پھیلنے کے خطرات ہیں اور گلف ریاستیں جب اس جنگ میں شامل ہو سکتی ہیں. اسرائیل اور امریکہ یہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں، انفلیم کر رہے ہیں ٹینشنز کو، صورتحال کو خراب کر رہے ہیں اور انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریلیشنز کو ایران اور گلف ریاستوں کے درمیان، عرب ریاستوں کے درمیان. یہ نہیں چاہتے کہ ایران اور عرب جب وہ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں. ایک تھیوری جو ہمیشہ میں بلیو کرتا تھا اور آج وہ صحیح ثابت ہو گئی ہے کہ دیکھیں ان کو ہمیشہ ایک ولن چاہیے ہوتا ہے. ایران کو انہوں نے ایک ولن کریٹ کیے رکھا. اچھا، جب وہ ایران کو عرب ریاستوں نے ولن کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا، ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی، تو اب انہوں نے سمجھا کہ نہیں، اب اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں، اب اس کو ختم کر کے الٹا ان کو لڑوایا جائے. تو وہ آج یعنی کہ دیکھیں ایران پر یہ پہلے بھی تو اگر اٹیک انہوں نے کرنا تھا تو کر سکتے تھے نا، لیکن ان کو ایک ولن قائم بھی رکھنا تھا. سمجھنا اس بات کو، یہ ایک بڑی گہری سی بات ہے کہ ایران کو ایک آئسولیٹڈ پوزیشن میں برقرار رکھنا بھی ضروری تھا یہاں پر بیسز اور رکھنے کے لیے، اسلحہ بیچنے کے لیے، کہ ایک ولن ہو جس کو ہم دکھا سکیں. ایران آ جائے گا، ایران آ جائے گا، ایران ہوگا ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے. لیکن جب یہاں پر وہ ولن والا سٹیٹس ایران کا ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا بھئی اب اس پر اٹیک ہی کریں گے اور اس صورتحال کو واپس اسی جگہ پر لے کر جائیں گے کہ یہ جو ایک نارملائزیشن ہو رہی ہے اور کوپریشن ہو رہا ہے اس کو کسی طریقے سے جب روکا جائے. اور آج شدید خطرات ہیں اور دیکھیں چائنا اور پاکستان اور ترکی یہ یہی تو کر رہے ہیں کہ عرب ریاستوں اور ایران کی جنگ کو جب روکا جائے. ان کا بنیادی کام تو اس وقت یہی ہے. سو اسرائیل جو ہے وہ پریونٹ کر رہا ہے نارملائزیشن بٹوین ایران اینڈ اٹس نیبرز انسائڈ دا ممبر آف دا گلف کوپریشن کاؤنسل اگینسٹ دا ایران. اور اسرائیل انسائڈ کر رہا. دیکھیں کویت کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر اٹیک ہوا، ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا، یہ اسرائیل نے کیا. کتنی زیادہ کوشش جب وہ کی جا رہی. اور آج دنیا کا لانگسٹ سرونگ جو فارن منسٹر ہے وہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ اصل کھیل کیا ہے. تو جو ملک بھی ایران کے اوپر اٹیک کرے گا اصل میں وہ امریکی اور اسرائیلی جو سازش ہے اس کا حصہ بنے گا. بہرحال اب یہ بڑا نازک ٹائم ہے اینڈ اگین چونکہ ٹاکس ہو رہی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جنگ رکنے جا رہی ہے. نہیں، یہ جنگ نہ رکنے جا رہی ہے بلکہ یہ انتہائی خطرناک اور نتائج کی طرف بڑھ سکتی ہے، اور جس میں آپسی جنگ سے لے کر نیوکلر وار سے لے کر کیا کیا کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو ان کے سازش کو ناکام بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ ملک سٹینڈ کریں. جیسا فی الحال دیکھیں نا، انہوں نے حملہ تو نہیں نہ کیا، سعودی عربیہ خاص طور پر، قطر، یہ ملک، تو ان کو یہی پوزیشن جو وہ لے کر رکھنی چاہیے. اچھا، باقی آپ دیکھیں کہ ملٹریلی وہ کچھ اچیو کر نہیں سکتے ہیں اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان کی ملٹری پاور ایکسپوز ہو چکی ہے، ان کا جو لاس ہو رہا ہے وہ سارا اپنی جگہ پر. اب آپ دیکھیے اس جنگ کا فائدہ چائنا کو کس طرح سے ہو رہا ہے. چائنا ایمرج ایز اے سیف ہیون امڈ ایران وار گلوبل آئل شاک.
दुनिया भर में क्राइसिस है, एक मुल्क महफूज है, ना उस पर ऑयल की कीमतों का, ऑयल शॉर्टेज का असर हुआ है, ना उसकी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, वो चाइना है। तो इस जंग का जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का सरमाया चाइना शिफ्ट हो रहा है। चाइना एक सेफ हेवन के तौर पर जब वो इमर्ज हुआ है, जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, मेजर इन्वेस्टर्स हैं, वो देख रहे हैं कि चाइना की मार्केट ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा रिजिलियंट है, फिर सप्लाई चेन का मसला नहीं है, मिनरल्स वहाँ पर हैं, लेबर है, सारा कुछ है, तो वो वहाँ पर जा रहे हैं। ये इस जंग का जब सबसे बड़ा नतीजा सामने आ रहा है। तो अमेरिका जो है वो अपनी तमाम तर साजिशों के साथ फेल होगा। ये जो साजिश अरब और ईरान को लड़वाने की है और बाकी जो उसकी मिलिट्री माइट है उसका ईरान ने जो भुरकस निकाल दिया। अच्छा, अब इसी दरमियान एक और बहुत बड़ा वाकया हुआ है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक, अगर हम कहें कि इस जंग का सबसे बड़ा अटैक जब वो ईरान ने किया तो ये गलत ना होगा। यूएई में एक जगह पर अमेरिका के 200 कमांडर्स मौजूद हैं, वहां पर ईरान ने अटैक किया। We targeted a secret site hosting 200 US commanders and officers in UAE। और ईरान बता रहा है कि ये हमारी इंटेलिजेंस ने ये लोकेशन दी और फिर हमने वहां पर जब अटैक किया। अमेरिकी बेसेस जो हैं इस रीजन में किसी सूरत जब महफूज नहीं है और देयर प्रेजेंस इन सीक्रेट साइट इज अंडर थ्रेट। वो कहीं सीक्रेट साइट पर भी होंगे, कहीं खुफिया जगह पर भी होंगे, तो भी वो हमारे निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस ने हमें आइडेंटिफाई किया कि यहां पर सीक्रेट कमांड सेंटर है और बेस जो मिनाहद बेस है यूएई के अंदर, इससे बाहर, और हमने इसको टारगेट किया और डिस्ट्रॉय किया। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर यानी अगर इस हमले से पहले अमेरिकी कमांडर वहां से इवैक्यूएट नहीं हुए तो फिर उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन देयर वर अप्रोक्सीमेटली 200 यूएस ऑफिसर्स आर कमांडर्स इन दिस सेंटर बिफोर द स्ट्राइक। ईरान कह रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया है कि यहां पर 200 कमांडर्स मौजूद थे हमारे हमले से पहले। तो ये एक बात भी दुरुस्त है कि ईरान को ये इंटेलिजेंस कहां से आई है। डेफिनेटली ये रशिया और चाइना से आई होगी, क्योंकि ईरान के पास तो सैटेलाइट्स नहीं है कि वो ये मॉनिटर कर सकेंगे बेसिस से फौजी कमांडर और ऑफिसर्स निकल कर जब वो कहां जा रहे हैं। तो 200 की गैदरिंग्स को निशाना बनाना, और वो भी कमांड सेंटर को और ऑफिसर्स को, अगर यहां पर अमेरिका का नुकसान हुआ तो फिर ये बहुत बड़ी बात होगी, बड़ा मसला अमेरिका के लिए और ट्रंप इंतजामिया के लिए पैदा हो जाएगा। अच्छा, यूएस ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था द स्केल ऑफ ईरान रिस्पॉन्स। ईरान ने जिस दर्जे का रिस्पॉन्स दिया है ये बहुत ही गैर मामूली है, यानी स्केल बहुत बड़ा है ना, कि पूरे रीजन में और फिर बेसिस तबाह हो गई, हुरमज़ बंद हो गया, खलीज फारस में कोई टैंकर टिक नहीं सकता, एयरक्राफ्ट करियर भी फारिग हो गए, F-35 भी गिर गए, इसराइल में मिसाइल पेनिट्रेट कर गए। अभी आगे चलकर मैं आपके सामने रिपोर्ट रखता हूं कि किस तरह से इनका एयर डिफेंस जो फारिग हो चुका है। तो हिजबुल्लाह ने जो है वो ड्रोन्स के साथ अटैक्स किए हैं बहुत बड़े, और चेक पॉइंट्स को निशाना बनाया है। इसराइल की जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं उनको निशाना बनाया है। छोटे छोटे उनके यूनिट्स हैं, वो लड़ रहे हैं वहां पर, उनके हर किसी के पास ड्रोन्स हैं और वो 2-4 ड्रोन्स जब वो लॉन्च कर रहे हैं। तो एक बड़ी मुश्किल बैटलफील्ड जब वो हिजबुल्लाह लड़ रही है, और इसराइल अभी तक अपने मकासद अचीव करने में नाकाम है और नाकाम ही होगा। इसके अलावा इसराइल में सूरत हाल यह है कि 71% जो स्टार्टअप्स हैं इसराइल में वो जंग की वजह से जब डिसरप्शन का शिकार हो गए। स्टार्टअप से मुराद ये होता है कि वहां पर मिसाल के तौर पे ये जो बड़ी बड़ी आपको टेक कंपनीज नजर आती हैं या बाकी कंपनीज नजर आती हैं, वो इनिशियली एक स्टार्टअप ही होते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट है, एक टेक इन्वायरमेंट है अमेरिका में, चाइना में और इस तरह की इसराइल में और इस तरह की रियासतों में, कि एक कंपनी जब शुरू करवाई जाती है एंड देन फिर वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ी कंपनी के अंदर तब्दील हो जाती है। तो ये जो सारी कंपनीज हैं ये इनिशियली एक स्टार्टअप्स ही थे। तो 71% ऑफ स्टार्टअप्स जो है वो इस वक्त डिसरप्शन का शिकार हुए हैं। दैट मीन्स कि उनकी जो आगे जो एक चेन चल रही थी टेक्नोलॉजी की और सारी, वो मुतासर हुई है। फिर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनके, उन्होंने ग्लोबली जो हायरिंग है उसको फ्रीज कर दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो ग्लोबली जो वो हायरिंग को फ्रीज कर दिया गया है। एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट आज सामने आई है कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस फारिग हो चुका है, और इसमें यह भी बताया गया कि ये जो गल्फ में रेडार्स लगे हुए थे, जो गल्फ समझते थे ये हमारी हिफाजत के लिए, असल में वो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड थे। ये जो रेडार्स गल्फ में लगे हुए थे
یہ دراصل ارلی وارننگ سسٹم کا کام کرتے تھے اسرائیل کے لیے. یعنی اگر ایران سے میزائل آنے ہیں تو یہ جو گلف میں ریڈارز لگے ہوئے ہیں جس سے گلف کو یہ لگتا تھا یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں, یہ ہمارے ایئر ڈیفنس کو سپورٹ کریں گے, نہیں, اصل میں وہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس ہی کا آرکیٹیکچر تھا کہ ایک تو اسرائیلی ٹیریٹری کے اندر لگا ہوا نا ایئر ڈیفنس, آئرن ڈوم ہے, فلانا ہے فلانا ہے. اس ایئر ڈیفنس کا ایک آرکیٹیکچر یہ بھی ہے کہ جو جارڈن میں, سعودی عربیہ میں, قطر میں, یو ای میں یہ جو ریڈارز لگے ہوئے ہیں, یہاں سے آنے والے میزائل سب سے پہلے ارلی وارننگ دیتے ہیں اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو, دین پھر وہ وہاں پر ایکٹیو ہوتا ہے. تو اصل میں یہ ریڈار اسرائیل کے لیے لگا گئے تھے, یہ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہے. ایران اسٹرائک ایکسپوز کریکس ان یو ایس اینڈ اسرائیلی ایئر ڈیفنس نیٹ ورکس. جس طرح سے اسرائیل کا ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم فارغ ہوا ہے, یہ بھی ایک تاریخ جو ہے وہ یہاں پر لکھی جا رہی ہے. ایران کے حملوں نے نہ صرف ٹیکٹیکل کامیابیاں حاصل کی ہیں بلکہ وہ براڈر وے میں ری شیپ کر رہا ہے سارے ڈائنامکس کو, اور جس طرح سے اس نے کریٹیکل ریڈارز اور سینسر انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے, یہ براڈر وے میں سارے ڈائنامکس کو جو ری شیپ کر رہا ہے. ایران کی جو پینیٹریشن ہے اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹمز کے اندر وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ گلف میں ریڈارز تباہ کرنا بھی اسرائیل کو کمزور کرنا ہے, کیونکہ یہاں سے ارلی وارننگ نہیں جائے گی تو وہاں پر وہ ایئر ڈیفنس زیادہ نہیں کام کر سکے گا, سمجھ رہے ہیں. تو ایران نے یعنی کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس ملٹی لیئر سسٹم ہے اس کے انفراسٹرکچر کو, اس کے آرکیٹیکچر کو ڈیمیج کر دیا, تو اس سے ایران کی جو پینیٹریشن ہے وہ بڑھ رہی. ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم, اس میں ڈیپر جو سسٹمیٹک فیلئر ہے وہ نظر آ رہا ہے رادر دین آئسولیٹڈ شارٹ کمز. ایک ہوتا ہے بھی چھوٹے موٹے مسائل آگے, نہیں, ایک ڈیپر سسٹمیٹک جو نقصان ہے اور فیلئر ہے ان کے ایئر ڈیفنس کا وہ نظر آ رہا ہے. ریڈار کی جو ڈسٹرکشن ہے یہ سب سے زیادہ ان کو نقصان پہنچا رہی ہے انٹیگریٹڈ ڈیفنسز کو. یہ جو سارا ڈیفنس آرکیٹیکچر یہ انٹیگریٹڈ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو ان ریڈارز کی جو ڈسٹرکشن ہے وہ اس انٹیگریٹڈ ڈیفنسز کو جب وہ نقصان پہنچا رہی ہے. امریکہ نے سینسرز اور ریڈارز یہ تھرو آؤٹ دا مڈل ایسٹ جب وہ ڈپلائی کر رکھے تھے, اور اس کے اب فار ریچنگ کانسیکوینسز جب وہ آنے والے ہیں کیونکہ وہ تباہ ہو چکے ہیں. کم سے کم ایران نے 10 بڑے ریڈارز تباہ کر دیے, جس میں کسی کی مالت $1 بلین ہے, کسی کی $500 ملین ہے, کسی کی کتنی ہے. 10 بڑے ریڈارز ایران نے تباہ کیے ہیں. تو اگر ایک آدھ تباہ ہو جائے تو پھر مینج کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سکیل کی جو تباہی ہے رپورٹ کے مطابق وہ مینیجیبل نہیں ہے. ریڈار ڈسٹرکشن انڈرمائنز انٹیگریٹڈ ڈیفنسز اینڈ سرپرائزنگ ایرانین سکسیس چیلنج ازمپشن. یہ جو سرپرائز سکسیس ہے ایران کی, اس طرح پریسائزلی جا کر نشانہ بنانا, یہ بہت زیادہ حیران کن ہے, اور یہ سب چیزیں بدل رہی ہے, سارے جنگ کا پانسا پلٹ رہی ہے. آئرن ڈوم, ڈیوڈ سلنگ, ایرو انٹرسپٹر, یو ایس تھارڈ میزائل, یہ اتنی لیئرز ہیں. آپ چیک کریں نا, پہلے وہ تھارڈ سے گزرے گا, پھر وہ ڈیوڈ سلنگ سے گزرے گا, پھر وہ ایرو سے گزرے گا, پھر وہ آئرن ڈوم سے گزرے گا, پھر جا کر کہیں ہٹ کرے گا. اتنے لیئر سے وہ بچا کر جب وہ گزرتا ہے. تو اب یہ لائن آپ دیکھیے, these systems rely heavily in early detection provided by regional radar coverage. تو یہ جو سارا اسرائیل کا ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ ریلائے کرتا ہے اس ارلی وارننگ سسٹم کے اوپر جو عرب ریاستوں میں لگا ہوا ہے. ارلی وارننگ نہیں آئے گی تو ادھر مسئلہ ہو جائے گا, اور مسئلہ ان کے لیے پیدا ہو رہا ہے. تو ان بیسز کو نشانہ بنانا وہ یعنی کہ اس جنگی حکمت عملی کی ضرورت تھی, وگرنہ یہ سارے ریڈارز ان کے لیے کام کر رہے تھے. ابھی تک امریکہ نے عرب ریاستوں کو تو کوئی پروٹیکشن جو وہ فراہم نہیں کی ہے, اور یہ جتنا بھی ایئر ڈیفنس اور انٹرسپٹر ان گلف ریاستوں نے استعمال کیا ہے, انٹرسپٹر فائر کیے ہیں جس میں ان کا بلینز آف ڈالرز کا لاس ہو چکا ہے, یہ سب وہ ہیں جو انہوں نے اپنے پیسے سے خریدے ہوئے تھے. جو امریکہ اسرائیل میں استعمال کر رہا ہے وہ اسرائیل کے پیسوں کے نہیں ہیں, وہ امریکہ کے پیسوں کے ہیں. وہاں پر جو تھار لگے ہوئے وہ امریکہ اس کو پے کرتا ہے, لیکن یہاں پر جو تھار لگا ہوا ہے اور باقی پیٹریاٹ ہے یہ عرب ریاستیں پے کرتی ہیں. اور اب تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جو باقی خرچہ ہوا ہے وہ بھی عرب ریاستیں جو وہ پے کریں گی. تو پھر مسئلہ تو سارا یہی پیدا ہو گیا نا. پھر یہی لیڈرشپ جو ہے, پھر یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جو امریکی جنگوں کو بھی فنڈ کرتی ہے, جو غزہ کی جینوسائیڈ پر بھی سائلنٹ ہے,
ٹھیک ہے، جو اپنی ٹیریٹری پر کنٹرول ہی نہیں رکھتی اور بیسز دے کر بیٹھی، اور ان بیسز پر حملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پر حملہ ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے، اور اسرائیل کے اس بدماشی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کی خاموشی. بھئی باقی ہر طرف لوگ مر رہے ہیں، ہر طرف وہ ان پر جنگیں مسلط ہیں، اور آپ الٹا جن کے مر رہے ہیں انہی کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو پھر سب سے بڑا مسئلہ تو آپ ہے، آپ کی اپروچ ہے. تو اب جناب علی ایک اور رپورٹ یہ ہے کہ گلف ریاستوں میں اپروکسیمیٹلی تقریباً 2800 کے قریب انٹرسیپٹرز تھے اس جنگ سے پہلے. ایک اندازہ ہے 2800. 2400 انٹرسیپٹر انہوں نے استعمال کر لیے. سو انٹرسیپٹر سٹاک پائل نیئر ڈپلیشن، خاتمے کے قریب پہنچ گیا ان کا سٹاک پائل. 2800 ایسٹیمیٹڈ انٹرسیپٹر تھے، 2400 انہوں نے استعمال کر لیے. 1200 میزائل ایران نے ان کے اوپر فائر کیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک میزائل کو روکنے کے لیے بھی 2 یا 3 انٹرسیپٹر جو فائر کرنا پڑ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میزائل 1200 ہیں، انٹرسیپٹر جو انہوں نے فائر کیے ہیں وہ 2400 ہیں، ٹوٹل ان کے پاس 2800 تھے. تو اب یہ بالکل وہ اپنی ڈپلیشن کے قریب پہنچ گئے، اور جب یہ ڈپلیشن ہو جائے گی اس کے بعد پھر ایک اور فیز کا آغاز ہوگا. تو ادھر جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کی جو ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ کشیدگی کا شکار ہو گئے اور بڑے ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. اور اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک فریم ورک ہے نا امریکہ کا اور برطانیہ کا، جو انٹیلیجنس شیئرنگ وہ کرتے ہیں، اس وقت وہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی بند ہو چکی ہے. جو ان کا میکنزم ہے، جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر بیٹھ کر ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، جب وہاں پر کوئی سینسٹیو انفارمیشن ڈسکس ہونا ہوتی ہے تو وہاں پر برٹشرز کو نکال دیا جاتا ہے. یہ وہاں پر ہو رہا ہے جو آج کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے. تو بہرحال ایک مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے سو کالڈ، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کو بہت جلد رکنے جا رہا ہے. جو شروع میں باتیں آئیں کہ بھئی یہ وائڈر وار ہو سکتی ہے، یہ ایک نیوکلر وار ہو سکتی ہے، وہ ان ٹاکس کی وجہ سے لگا کہ نہیں ہوگی. لیکن ایکچولی جنگ اتنی ہی سینسٹیو ہے، اتنی ہی خطرناک ہے، اور اس کے اتنے ہی زیادہ خطرناک نتائج مزید آ سکتے ہیں. اور جو ٹرمپ کی اپروچ ہے وہ تو سب کو بس تباہی کی طرف دھکیلنے کی ہے. کبھی کہتا ہے اب جو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اسٹریٹ آف ہرمز میں نہیں کھلوا سکتا، جس نے تیل لینا جا کر کھلوا لے. بھئی جنگ تم نے چھیڑی ہے، یہ سارا کیوس تم نے پھیلایا ہے، اب تم یہاں سے کہہ رہے ہو کہ میں کیا کروں، اسٹریٹ آف ہرمز جس نے تیل لینا جا کر کھلوا لے. وہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ان کی اپروچ یہی ہے کہ بس سب کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. تو یہ بڑا نازک ترین مرحلہ ہے کہ جب ایک سپر پاور ہی یہ اپروچ رکھ لے کہ سب کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، تو پھر کیسے ملک جو اپنے آپ کو بچائیں گے؟ یہ تو بڑی خطرناک سی صورتحال ہے. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز و رگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.